باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جس طرح کھانوں میں ذائقے ہوتے ہیں نا، ہر کھانے کا اپنا ذائقہ ہے، اور جتنا ٹیسٹی کوئی چیز ہمیں لگے اتنا ہم اس کو رغبت سے کھاتے، اور اگر بھوک اچھی لگی ہو تو زیادہ کھاتے. تو ایک ہے کھانے کی طرف رغبت سے بڑھنا، اور ایک ہے کہ کتنا کھانا. کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں چل رہے ہیں. کوالٹی کی چیزیں آپ کو اچھی لگے گی، اور اگر بھوک ہے، طلب ہے، تو کوانٹٹی بھی آپ زیادہ لیں گے. تو بڑے صاحب نے جو فرمایا کہ جو قرآن مجید کی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو. اب ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا جو بڑے صاحب نے فرمایا، اور احادیث شریف میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ لے کے ساتھ گنگنا کے پڑھنا. کہ کوئی اور کوئی ان کو اس سے بہتر کوئی ترجمہ ملتا نہیں، تشریح ملتی نہیں ترتیل کی، سوائے اس کے کہ آپ قرآن مجید کو لے کے ساتھ پڑھیں اور گنگنا کے پڑھیں، مزے لے کے پڑھیں. تو اب یہ جو مزہ جو ہے یہ ایسے نہیں، ہر بندہ ترتیل سے نہیں پڑھ سکتا. ترتیل سے جب ہی بندہ پڑھ سکتا ہے جب وہ صاحب محبت ہو بندہ. وہ گویا اس کی ایک شرط ہے بندے کی، ورنہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ترتیل سے. وہ اس کو مزہ ہی نہیں آ سکتا. اگر آپ کہتے ہیں نا یہ کھانے کا بڑا کناثر ہے، اس کو بڑا پتہ ہے کھانے کا بھی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ شوقین ہے، اچھے کھانے کا شوقین ہے، تو وہی تو بتا سکے گا کہ یار یہ ہے زبردست چیز. اور ایک وہ بندہ جس نے وہ چیز کبھی نہیں کھائی یا اچھے برے کا نہیں، اس کو خالی پیٹ بھرتا ہے، تو آپ اس کو چاہے پیزا دیں، چاہے برگر دیں، چاہے دال روٹی دیں، اس کے لیے اٹ ہارڈلی میٹر ہوگا یار پیٹ میرا بھر گیا. وہ خالی کوانٹٹی پہ ہے، اپنی بھوک طلب کے مطابق، کوالٹی کا نہیں ہے چکر. اب کوالٹی کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح ایک بھوک اپنی جگہ، طلب اپنی جگہ ہے، لیکن طلب کے ساتھ جب محبت ایڈ ہو جاتی ہے نا، وہ پھر سونے پہ سہاگا کا جو ورڈ ہے نا، وہ ہے کہ جب آپ کو محبت ایڈ ہو گئی تو پھر یہ بوفے ہے. دین جو ہے نا یہ بوفے ہے. قرآن مجید اس کے لیے صاحب محبت کے لیے یہ بوفے ہے. کوئی ایک آیت آپ کو مزہ دے گی، کبھی دوسری آیت مزہ دے گی. جس طرح کھانے پینے میں 50 کھانے لگے ہوئے ہیں، 100 کھانے پائے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، جس کی طرف آپ کی رغبت ہوگی اس پوائنٹ آف ٹائم پہ. حضرت صاحب فرماتے تھے ذکر سے بھی سیری ہوتی ہے. ایک ذکر سے آپ سیر ہو جاتے ہیں، کرتے کرتے آپ دوسرا کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو رغبت کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی وہی ڈیلٹا کی ایک اونچی فارم ہے کہ آپ میں رغبت ہے. اور تو ترتیل سے جو آپ پڑھنا ہے قرآن شریف، اس کا مطلب آپ کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ایک آیت آپ نے دیکھی اور آپ کو اس آیت سے محبت ہو جاتی ہے، اور آپ کو اس میں پڑھنے میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو جہاں تک یہ تو قرآن شریف کی ترتیل ہے نا، تو یہ میں نے دیکھا کہ جب صاحب محبت بندہ ہو جاتا ہے
پھر اس کے ہر عمل میں یہ ترتیل والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس کو ہر عمل میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ترتیل کا ایلیمنٹ مائنس کر دیں تو مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، اور ود ترتیل مشاہدہ ہی مشاہدہ ہے۔ آپ بغیر محبت کے کوئی عمل کریں تو پھر ٹھیک، اور شوق سے کریں وہی عمل مزہ۔ کوئی آپ کو کہے کہ کرکٹ کھیلو، آپ کہے یار مجھے بالکل نہیں شوق، نہیں، کرکٹ تو ریکوائرمنٹ ہے ادھر کی، اب آپ جناب آپ کے لیے وہ لیبر ہے، پھر ٹھیک ہے، ساری بیٹنگ کر رہے ہیں، فیلڈنگ کا، یار کیا مصیبت، میرا کچھ انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن جن کا انٹرسٹ ہے وہ دھوپ گرمی سردی لگے ہوئے کھیل رہے ہیں، 6 گھنٹے لگے ہوئے ہو، جب تک کہ بالکل ان کا شوق پورا نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہر چیز کے سائنسدان لگے ہوئے 22 گھنٹے، کمپیوٹر والے، آئی ٹی والے لگے ہوئے۔ تو کہتے ہیں نا شوق دا کوئی مول نہیں، تو جس کو جس چیز میں شوق پیدا ہو گیا تو وہ پھر اس طرف ڈر پڑتا ہے۔ اور کتنا مبارک شوق ہے وہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اور آخرت کی طرف آپ کو لے جائے، قرآن مجید کی طرف لے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ سے اس کو انسیت ہو جائے، اس کو لگاؤ ہونا شروع ہو جائے یا ہو جائے، اور لگاؤ پھر بڑھنا شروع ہو جائے، تو دنیا بدل گئی، وہ دنیا بدل گئی۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، یہ جو ہے وہ بندہ ادھر ہی بندوں میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، عام بندوں کی طرح 99 بندوں میں ایک بندہ گھوم رہا ہے، ان 99 بندے پریشانی کیری کر رہے ہیں، کوئی کسی کی پریشانی، کوئی کسی کی پریشانی، کوئی کسی کی پریشانی۔ وہ بندہ مست ہے، کبھی ترتیل میں، کبھی صلی اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی، وہ مست ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال میں غرق ہے۔ یا پھر ادخلوها بسلام آمنین، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فاذکرونی اذکرکم، اس میں غرق ہے، وہ مست ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو وہ ترتیل کو اگر آپ کانسیپٹ کو ایکسٹینڈ کریں تو آپ کی دنیا ہی بدل جاتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی پریشانی۔ تو یہ جو میں اس نتیجے پہنچا ہوں، یہ جو ہمیں جو پریشانیاں لاحق ہیں، یہ ہم نے خود انوائٹ کی ہوئی ہیں، یعنی آ بیل مجھے مار۔ میرا ایک دوست تھا، اس کو میں نے کہا یار تمہیں پتہ لگا کہ وہ پاکستان بڑا زبردست میچ تھا، وہ بالکل ہار رہا تھا پاکستان اور وہ جیت گیا، اور کہتا اچھا، میں نے کہا کبڈی میں اچھا، آپ کو نہیں پتا، سارا پاکستان بند ہے، وہ دیکھ رہا ہے میچ انڈیا پاکستان کا لگا ہوا تھا۔ کہتا ہے جی اس میں ایک بڑی میں دیکھتا تھا، کہتا تھا بڑے میچ میں بھی جس طرح آپ میں بھی دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ جو میں میچ دیکھتا ہوں اور 6-7 گھنٹے مکمل ٹینشن میں ہوتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اگر یہ میں دیکھوں ہی نہ سرے سے تو میں تو پھر آزاد ہوں اس سے، ساری ٹینشن سے۔ تو
وہ میں نے کہا بے شمار لوگ ہیں جو جن کو نہیں شوق کرکٹ سے، وہ نہیں دیکھتے، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. یہی سیاست کا معاملہ ہے. بے شمار لوگ بالکل اس سے آزاد ہیں، نہ لینا کسی کا نہ دینا کسی کا. تو اور سوائے پریشانی کے، ہیجان کے کچھ ملتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں، ہے نا. ایون اب عمران خان جو ہے فالوئنگ ہے اس کی اس وقت، اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کروڑوں بندے اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہیلپ لیس ہے. کبھی کورٹ میں جاتا ہے تو وہ اتنی فالوئنگ کے باوجود ہیلپ لیسنس ہے. تو اب اس میں میں اس نتیجے پہنچوں کہ آپ، کیونکہ آپ کیوں ہیلپ لیسنس کو انوائٹ کرتے ہیں؟ آپ کے سوچنے سے یا آپ کے کرنے سے، یا وہ کہتے ہیں جی لائک کرو اور یہ دیکھو، اس کا ایک اپنا ایڈوانٹیج ہے، مگر اس کا ڈس ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے کہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ مطمئن رہیں، آپ سکون میں رہیں، آپ بغیر بات کے وہی کرکٹ کے میچ کی طرح اپنے آپ کو ہیجان میں ڈالتے ہیں. اس کا جو حل ہے، ظاہر ہے یہ ہر ایک بندہ اس کو حل کو نہیں اڈاپٹ کر سکتا، لیکن جو اس کو اڈاپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے ان کو یہ حل اڈاپٹ کرنا چاہیے. کیا؟ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کا حل المشکلات سے مانگے. اور وہ ہستی جو کن فیکون کی مالک ہے، وہ ہستی جو سب کچھ نہ صرف کر سکتی ہے بلکہ وہ سب کچھ کر رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے، اور اس کو پتہ ہے کون سی چیز کب کرنی ہے. اور یہ کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ بالکل صحیح کر رہی ہے. اب اگر کوئی یہاں پر غلط لوگ کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہونے دے رہا ہے. غلط اللہ میاں نہیں کر رہا، مگر کیونکہ اختیار دیا ہوا اللہ میاں نے، وہ لوگ اس کے اختیار کو مس یوز کرتے ہوئے لوگ غلط کام کرتے ہیں. اللہ میاں جب چاہے، جب تک چاہے وہ ہونے دیتے. اور ایک چیز، فرعون کو ایک لمٹ تک فرعون کو کھلی چھٹی تھی. قوم نوح کو ایک لمٹ تک، 900 سال یا 1000 سال کی ایک لمٹ تھی، اس تک ان کو کھلی چھٹی تھی. اور چند لوگ 80 85 83 اتنے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. اور اتنے طویل، یعنی صدیوں کو، سال نہیں صدیاں گزر گئیں، ایمان نہیں لاتے تھے. پھر یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام، جن کو خوب اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر کوئی کافر مرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، تو انہوں نے یہی بد دعا دی کہ اللہ پاک کو ککھ نہ چھوڑ رکھا. تو کیونکہ وہ بالکل یعنی دل برداشتہ ہو گئے تھے، کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ پاک یہ جو ہو رہا ہے سارا، یہ سارے کو جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھا نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ وہ جو نو کانفیڈنس کا موو آیا اور اس میں عمران خان کا نظر آتا چلا جائے گا بھی، تو عام پبلک کی نظر میں جو عمران کے سپورٹرز تھے ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا اور حکومت ختم. لیکن اس میں ایک بہت بڑی خیر چھپی ہوئی تھی عمران کے لیے کہ وہی باعث بن گیا اس کی پاپولیرٹی.
اب جب ایٹم بم پڑا جاپان پہ تو بظاہر وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا، لیکن اسی میں سے جاپان نکل آیا، ماڈرن جاپان اس ایڈورسٹی میں سے نکلا۔ جرمنی کا دیکھ لیں آپ کہ وہ اسی میں سے نکلا۔ تو ایڈورسٹی میں سے اللہ تعالیٰ وہ نکال دیتے، خیر نکال دیتے۔ تو اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اب ہمیں تو نہیں پتا کہ اس میں کتنی انما العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو ایڈورسٹی کے ساتھ خیر ہوگی، ایڈورسٹی کے ساتھ خیر ہوگی۔ اور تم قرآن شریف میں آیت میں آئے کہ تم ہو سکتا ہے ایک چیز کو اچھا سمجھو تمہارے حق میں وہ اچھی نہ ہو، اور ایک چیز کو تم برا سمجھو وہ مگر تمہارے حق میں اچھی ہو، قرآن شریف۔ اور ان چیزوں کو تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔